السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہماری کوشش ہے اس دفعہ کچھ اپنے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں تھوڑا اور ڈیپ ڈاؤن ہو کے سوچیں، تھوڑا اور سوچیں کہ اگر یہ منتھ آف ٹریننگ ہے اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایک ایسا موسم جس میں نیکی کے کوئی بھی کام کرنا اور اپنی ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی کام کرنا اللہ رب العزت کی جانب سے بھی زیادہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا موسم جس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہر طرف برستی نظر آتی ہیں، ایک ایسا مہینہ جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ایسا ازلی دشمن جب قید میں ہو تو انسان کے پاس بہت سارا وقت نکل آتا ہے کہ وہ اور بھرپور انداز سے سوچ سکے، سیکھ سکے، اچھی عادات کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف غور کر سکے۔ تو ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے کچھ ایسی ٹپس، کچھ ایسی ہدایات لے سکیں، کچھ ایسی باتوں کے بارے میں خصوصی طور پہ اور کھول کے بات کر سکیں کہ جس سے ہماری ذہن کی راہیں ہموار ہوں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ، جزاک اللہ استاذہ، آپ کا اتنا سارا وقت نکالنے کا، ہمیں گائیڈ کرنے کا، اور آپ ہمیشہ انسانوں کی فلاح کے لیے اور ہماری سب کی فلاح کے لیے بہت زیادہ، اور ایکچولی آپ ہمیشہ کہتے ہیں تو ہم اپنی فلاح کے لیے کام کریں، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بہت اور طرح سے سوچتی ہیں، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا بہت موقع ملتا ہے۔ یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، الحمدللہ۔ بے شک، الحمدللہ۔ استاذہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی حضرت یحییٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کیریکٹرسٹکس ہمارے سامنے رکھی ہیں اپنی کتاب میں، اور ہم بہت اہم موضوع پر پہنچے تھے، اور وہ یہ تھی کہ ہم جب ماں باپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولادوں کی تو بہت زیادہ سیلف اٹیچمنٹ کے کانسیپٹ پہ چلی جاتی ہے۔ بچہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اتنا اٹیچ جتنا اس کو رب سے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ابھی ایک موضوع تھا جس پہ بھی ہم نے بات چیت شروع کی تھی اور وقت کی کمی کی وجہ سے آگے نہیں لے کے چل سکے تھے۔ اسی کو میں چاہتی ہوں کہ ہم آگے بڑھائیں کہ کس طرح سے، کہاں وہ پرورش میں وہ غلطی ہوتی ہے کہ اپنے رب سے متعلق کرنے سے زیادہ ہم اپنے ساتھ انہیں متعلق کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا تھا کہ ویسٹ میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہے کہ بچے کو اتنا زیادہ اٹیچ نہ کیا جائے۔ اس کے اوپر میں چاہتی ہوں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ فائزہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم اس بارے میں بات کر سکیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے نفع مند بنائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں حق کہنے کی توفیق دے، اور ہمیں حق کے مطابق خود بھی عمل کرنے والا بنائے، اور ہم دوسروں کو بھی عمل کرتا دیکھیں، آمین، اور گھرانوں میں خوشگوار تبدیلی آئے اور معاشرے میں اچھی تبدیلی آئے۔ آمین۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اٹیچمنٹ جو ہے نا، وہ ماں یا باپ اپنے ساتھ کرنا چاہیں، دیکھیں اس اٹیچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جی یقیناً، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جی ماں باپ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ماں باپ چاہتے ہیں بچے کی بھی اسی لیول کی اٹیچمنٹ ہو، بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ جو ہے اور وہ عجیب خوشائند بات بھی ہے، اور وہ خوشائند بھی ہے، اور وہ نیڈڈ بھی ہے۔ نیڈڈ ہے، لیکن میں اس کا رزلٹ بھی بتانا چاہتی ہوں۔ جی اٹیچمنٹ ایک لیول تک چلتی جاتی ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب کسی نے کہا، بڑا اچھا ڈسکرائب کیا کہ چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ماں باپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بچے نے آپ کے پاس سدا نہیں رہنا، اور اس بچے کی آپ نے تربیت کرنی ہے، اور اس کے بعد بچے نے ہینڈ اوور ہو جانا ہے۔ تو آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر لیں، بچے آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ یعنی وہی وقت ہے کہ اس کو آپ اپنے رب سے ایسے متعلق کر دیں کہ وہ کل کو کسی بھی زندگی کی فیز میں بھی آپ کو آپ کے حقوق کو پہچاننے والا بنے۔ اور استاذہ میں اس میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ کل مجھے ایک ماں کی کال آئی، بہت پیاری ہماری ایک ساتھی ہیں، تو ینگ مدر ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے بچے کا رشتہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں، میرے بیٹے کے نکاح کو ابھی ہفتہ 10 دن گزرے ہیں، لیکن میں جیلس نہیں ہو رہی، پر میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، میں اس کو شیئر نہیں کر پا رہی ہوں، میں بہت ساری باتوں میں ابھی جیلسی میں تو نہیں آئی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ اندر کھٹپٹ شروع ہو گئی ہے، میں شیئر نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو
یہ اٹیچمنٹ کا نتیجہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اب بھاگ بھاگ کے دوسری طرف جاتا ہے. تو میں اس کو ریئلائز کروانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی ہوں. وہ میرے بغیر کچھ سوچتا نہیں تھا, اب وہ کچھ اور سوچنا شروع ہو گیا ہے. یہ تو قدرتی بات ہے, سوچنا ہی ہے. تو مطلب جب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کے رب کا ہے, جب آپ اس کو اتنا اٹیچ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں, تو وہ کیونکہ قرآن کو سمجھتی ہیں لیکن پھر بھی محسوس کر رہی ہیں کہ میں بہت ساری باتوں میں بہت فشی فیلنگ اپنے اندر سے, نہ میں اس کو ڈسکرائب کر پا رہی ہوں, نہ میں روتی رہتی ہوں بیٹھ کے, میری آنکھوں میں بلا وجہ آنسو آ جاتے ہیں, اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میرے ایموشنس کو کیا ہو رہا ہے. اصل میں بچے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ ہے نا, میرے رب کی امانت ہے, اس نے چلے جانا ہے. مجھے تو سیدہ ام سلیم یاد آتی ہیں کہ جب ان کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی, شوہر تجارتی سفر پر گئے تھے, اور جب وہ واپس آئے تو بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انہوں نے آ کے بچے کا حال پوچھا تو ماں نے کہا پہلے سے زیادہ اچھا ہے. اور جس وقت یعنی کہ بچے کو ایک یعنی گھر میں تھا, آپ کو کھانا کھلایا, نہیں بتایا کہ فوت ہو گیا بچہ. شوہر نے چاہ کہ وقت بھی گزارا, اور اس کے بعد یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور اپنی امانت مانگے تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ امانت واپس لوٹا دوں گا. تو اس چٹان جیسا حوصلہ رکھنے والی خاتون نے کہا کہ پھر اپنے بچے پر صبر کر جاؤ, کہ وہ امانت تھی چلی گئی. اور آپ دیکھیں وہاں وہ اٹیچمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی کہ امانت تھی نا, امانت کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. سپرد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, سپرد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. ادھر کی سپردگی ہے, یہ دنیا میں بھی بہت سارے معاملات آپ کے بدلتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو اسی طرح سے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. کیا اس ماں نے بچے کی کیئر نہیں کی؟ کیا اس ماں نے اس کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جو اس کا حق تھا ادا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سب کچھ کیا. لیکن اس نے اچھے طریقے سے یہ جان لیا تھا, یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ بچہ میرے پاس میرے رب کی امانت. اب اس امانت کو سپرد کرنا ہے تو امانت کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں نا, وی آر ریسپانسبل. اس کے بارے میں تو سوال ہوگا, اور وی آر اکاؤنٹیبل. تو ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی. جس وقت ماں باپ بچے کو محض اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں, کیونکہ بچہ رب نے دیا ہے, اس رب کا بنانا ہے اسے. بالکل ایسے اسے وہ آپ کا بنے گا, جب رب کا بنے گا تو آپ کا بنے گا. عجیب بات یہ والی تب زیادہ بنے گا, تب زیادہ بنے گا, تبھی بنے گا, تبھی تو بنے گا. اس کے بغیر تو وہ بنے گا ہی نہیں. تو بچے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا نہیں آتا. جی, خود اپنا تعلق بھی نہیں ہے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے, اور جن ماؤں کا ہے ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹی ہے بچے کا تعلق کیسے جوڑیں. بالکل ایسے. یقیناً یہ سیکھنے والے معاملات ہیں, اور یہ ساتھ رہنے سے بھی بعض اوقات لوگ سیکھ جاتے ہیں, لیکن اصلاً اس کے بارے میں باقاعدہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ ایسا فیلڈ نہیں ہے. اصل بات یہ پیرنٹنگ ایسا فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں لوگ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے خود ہی پڑھے گی تو لوگ سیکھ جائیں گے. کیا سیکھ جائیں گے؟ تو خود ہی پڑھ کے تو معاشرے میں یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ شادی بھی ایسی چیز نہیں, خود ہی پڑھے گی تو سیکھ جائیں گے. اتنے بڑے بڑے ڈیزاسٹر اکر ہو رہے ہیں, پیرنٹنگ بھی ایسے ہی معاملہ پڑھے گے تو سیکھ جائیں گے. یعنی ہماری سوسائٹی کا ایجوکیشن کے اوپر جو بلیف ہے وہ کافی وہ ہے, وہ ایک اسکل بیس سیٹ کو حاصل کرنے کا نام تعلیم رکھ دیا گیا, اور ہم اس تعلیم کے اوبویسلی خلاف نہیں ہیں, اس تعلیم کی بہت ضرورت ہے. لیکن وہ ایک اینگل ہے نا, لیکن وہ ایک اینگل ہے. لیکن جو لائف سکلز تھیں اس, اور وہ جو نیڈ تھی, وہ جو رول تھے ڈفرینٹ, اس کے اوپر بہرحال ایجوکیشن کے لیے وہ انتظامات نہ کیے گئے. اصل میں اسی چیز کی ضرورت ہے. ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, ہمارے جو کریکلم ڈیزائن کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ ہیں, انہیں سوچنا چاہیے اپنی نسلوں کے لیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیسا انسان بنانا ہے, اور اس کے مطابق کریکلم ڈیزائن ہونے چاہیے. صرف سکلز کافی نہیں ہے, کیونکہ ہیومن بینگس محض باڈی نہیں ہے, ان کے اندر سول ہے, ان کی روح ہے. وہی جو ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جب تک اس کی سنکرونائزیشن نہیں ہوگی, اس کی کنیکٹ, اس کو ہم ایک ہی پیرائے میں رکھ کے اس کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ تو پھر کوئی بھی معاملہ سیدھا نہیں ہو سکے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر استاذہ. آگے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ والدین کی فرما برداری اور سرکشی سے منع کیا جا رہا ہے. سرکش انسان کب ہو جاتا ہے؟
یہاں اگر آیت کے حوالے سے دیکھیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ مجھے جبار اور سرکش نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی سرکشی اور کسی کے سخت گیر ہونے میں پیچھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو یہ عقیدے کی درستگی کی علامت ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھی، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. تو یہاں پر ان کے کیریکٹر میں ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سرکشی کی طرف نہیں جانے دیا. اور وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اور اس کے پیچھے ایک چیز نظر آتی ہے. 3 بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں نرم دلی عطا کی تھی، حنان. اور دوسری بات ان کے کردار کی پاکیزگی، ان کی نظر پاک، ان کی سماعت پاک، ان کے دل اور ذہن پاک اور ان کی زندگی پاک. سچ مجھے لگتا ہے یہ پوائنٹ ہم ذرا وہاں پہ مس کر گئے تھے. یہ جو نظر کی پاکی ہے، جو سماعتوں کی پاکی ہے، یعنی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. نظر کیسے پاک نہیں رہتی؟ اور نظر کی حیا اور یہ نظر کی حفاظت کے بارے میں ضرور تھوڑی سی گائیڈ لائن. اتنا بڑا تارے عنکبوت ہے. آپ چھوٹے بچے کو بھی نظر کی حفاظت نہیں سکھا پاتے کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل چلا گیا. جی بالکل. بچوں کے پاس بھی مائیں جو ہے وہ ان کو مصروف کرنا چاہتی ہیں. بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ بچوں کے پاس اگر گیجٹ چلے گی تو بچے بہت ذہین بن جائیں گے. بچے جو ہیں وہ اس کی وجہ سے زمانے میں انٹو رہیں گے اور بہت ساری باتیں کہ وہ سب کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. بچوں کے بارے میں کون سی ماں سوچتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل آیا یا کوئی گیجٹ آئی وہ بے حیا بن جائے گا، وہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، وہ اپنی سماعتوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، وہ اپنے دل اور اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر پائے گا. جب میں یہ مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب میرے اندر پہلی دفعہ اسلام کی کوئی رمق آئی تھی تو اتفاق ایسا تھا کہ میں عمرہ کے لیے گئی اور اس زمانے میں بہت بہتر حالات تھے وہاں پر. تو خیر بہت ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت شر ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے. موبائلز ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتے تھے اور وہاں پر بھی جا کے صرف جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہونے کا وقت لگا، جو پہلی چیز پاکستان میں ایئرپورٹ پہ اترتی مجھے محسوس ہوئی تھی نا، اس 15-20 دن کے ایکسپیرینس کے بعد، تو میری پہلی نظر ہورڈنگ بورڈس پہ جب گئی نا استاذہ، تو مجھے لگا یہاں کتنا شور ہے، یہاں کتنا رش ہے. کبھی ہماری آنکھ کچھ دیکھتے کبھی کچھ، حالانکہ اسلام کی وہ سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن اس چیز کی اسپرچویلٹی کو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا کہ وہاں نظر بچانا کتنا آسان تھا. کیا بہت ساری ایسی پہلی دستک جو مجھے لگتا ہے میرے دل پہ ہوئی تھی وہ اس چیز کی تھی. اور پھر مجھے بہت ساری چیزوں کو سڑکوں پہ چلتے دیکھتے، بہت سارے اپنے شہر تک پہنچتے ہوئے یہ بات میں مسلسل سوچتی رہی تھی کہ کتنا سکون تھا. آپ کو ایک ہی طرح کا منظر نظر آتا تھا، آپ کو یہ تمام مناظر نظر نہیں آتے تھے. تو بہرحال نظر جو ہے وہ ویسے بھی شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے، اور اس یہ آپ نے بہت اہم بات ہے جس کو ہم اس ایپیسوڈ میں مس بھی کر گئے تھے. جی تو یہ ایک یعنی آپ سوچیں ایک ماں باپ کی بات اتنی درست ہے کہ ایک ماں سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ جب وہ گیجٹ آپ نے بچے کے ہاتھ میں دے رہی ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں اس کو دکھا رہی ہے. ہمارا تو بالکل ہی ہم گھرے ہوئے ہیں ان سب چیزوں میں، اور خود اپنے لیے. اب دیکھیں میں کانشیس ماں کی بات کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتی کہ میرے بچے کو جو پانی جس میں اس کا ملک پریپیئر ہوگا، نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے مدر فیڈ بھی لے رہے ہیں تو بچوں کو اب دودھ دوسرا یوز کروا رہے، تو اس کی جو بوٹل ہے وہ اسٹرلائز ہو، اس کا جو پانی ہے وہ یعنی منرل واٹر ہو، اور اس کے ساتھ پھر اسے بوائل کیا جائے اور پھر یعنی اسے پلایا جائے، تو کوئی ہینڈ سینیٹائز ہوں اور بچے کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جراثیموں سے بچایا جائے، اور انوائرمنٹل ہائیجین. اور اب اس دفعہ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے جو WHO کے اثرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یعنی ماؤں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے منہ میں ایسے جرمز ہوتے ہیں جو بچوں کو نقصان دیتے ہیں، لہٰذا کوئی ماں اپنا بچہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی. پھر اسی طرح سے جیسے یعنی جو ماں اتنی کانشیس ہے کہ بچے کی ہر چیز پورے طریقے سے
जर्म्स फ्री हो रही है, यानी कि स्पिरिचुअल हाइजीन का ख्याल ही नहीं रख रही। मैं यही बात करना चाहती हूँ कि आप उसके फिजिकल बॉडी की हेल्थ के लिए तो इतने कोशिश कर रहे हैं कि और इतने पैरामीटर्स ले रहे हैं, इतने पैरामीटर, और आप उसकी आंखों से, उसके कानों से जो कुछ उसके अंदर जा रहा है उसके बारे में आपको फिक्र ही नहीं है। और आप ये देखें कि जो वो अपनी आंखों से देखेगा और जो कुछ उसके अंदर जाएगा, सोचें कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर क्या चीज़ है जो स्टोर हो रही है। और आप सोचें ये जिस माहौल में हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, लोग कहते हैं हमारा बिजनेस है, बिलबोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स हैं, जहाँ जो कुछ है वो छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो आप देखें कि दिमागों के अंदर क्या कुछ भर गया है। और वाकईतन एक यानी कि बाहर भी और अंदर भी अब तो डिटॉक्सिफिकेशन की भी जगह नहीं मिलती है कि डिटॉक्सिफाई कहाँ करें। अगर पहले तो आप बैठ के मुराकबे कर लेते थे, मेडिटेशन कर लेते थे, लेकिन अब तो आप अकेले में भी अकेले नहीं होते हैं जी, कुछ ना कुछ आपके पास होता है और आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये है कि जैसे हजरत याह्या की मैं ख़ास बात बताना चाहती हूँ। छोटे थे और बच्चों ने कहा कि आए खेलते हैं, तो उन्होंने कहा हम खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए। अल्लाह अकबर। तो आप ये देखें कि यानी सोच कितनी प्योर है, फोकस्ड है कि हम किस लिए पैदा किए गए। इसी से पता चल रहा है कि वो जानते थे कि मैं किस लिए पैदा किया गया, अपने जिंदगी के मकसद से बहुत बचपन में ही आशना थे। तो जब कभी आप यानी जो और गोरा उस्ताजा, मैं आपकी बात कट करूँ, गोरा इस बात पे रिसर्चेस कर रहा है कि 50-60 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद भी अगर आप अपने मकसद ज़िंदगी को नहीं पाते तो आप दुनिया से एक नाकाम इंसान के तौर पर ही जाएंगे। और ये एंजाइटी, डिप्रेशन और ये बहुत सारी चीज़ें, उसकी वजह तो यही है ना कि इंसान अपने मकसद को नहीं पहचानता और पूरा नहीं करता, गोल सेटिंग नहीं करता, कि उसे यकीन ही नहीं आता कि मैंने भी चले जाना है, हालांकि एवरीवन नोस। और अगर एक माँ और बाप अपने बच्चे को इस हैसियत से देखते हैं कि ये यहाँ जिस होमलैंड में हम रहते हैं, अपने घर में और ज़मीन पर जहाँ पे वो रह रहा है, ये इसका असल घर नहीं है, इसने लौट जाना है दूसरे जहान में, तो यानी उनकी तरबियत का अंदाज भी फ़र्क हो जाता है। अपने लौट जाने पे भी यकीन नहीं है और अगलों के लौट जाने पे भी नहीं है। इवेंचुअली तो हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है और चैप्टर ख़त्म और वापसी है। और फिर वहाँ पर और आप देखें कि उस अकाउंटेबिलिटी, और फिर आप देखें कि उस बच्चे को किस हालत में छोड़ के चले जाएंगे कि वो यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो उसे सौले फितरत पर पैदा किया, लेकिन एक गार्बेज की तरह ही ज़माने की तरफ लौटा कर चले जाओगे ना, कि अल्लाह ताला ने तो उसे अच्छे अंदाज में आपको दिया था, लेकिन आपने उसे क्या बना के दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, ये उसके माँ बाप हैं जो उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। तो ये माँ बाप थे, अच्छे माँ बाप, जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसानी कर दी कि उनके बच्चे को सरकश और नाफरमान नहीं बनाया, क्योंकि उसे फरमान का पता था, उसकी गोल सेटिंग थी। खुजिल किताब बिकुव्वा, किताब को मजबूती से पकड़ लो। ये किताब ही तो हमारे बच्चे के हाथ में नहीं है। आज जिस बच्चे के ऊपर इतनी स्पेंडिंग है, इतना कुछ खर्च किया जाता है उस बच्चे की तालीम के लिए, उस बच्चे को दुनिया में रहना सिखाने के लिए, एक महीने में जो कुछ माँ बाप स्पेंड करते हैं, अगर पूरे यानी आप अपने मुल्क का जायजा लेना चाहिए, पूरी दुनिया का जायजा लेना चाहिए, एक दिन की स्पेंडिंग कितनी बड़ी है। और आप अंदाजा करें कि पूरी एजुकेशन के बाद कितनी स्पेंडिंग होती है और उसके बाद बच्चा क्या बन जाता है। तो आप क्या सिखा रहे हैं नस्लों को? हर माँ बाप कंप्लेन करते नजर आ रहे हैं, बच्चे हमारी भी नहीं सुनते और सरकशी आम हो रही है। और सबसे बड़ा असर जो है वो वालिदैन पर आता है। बच्चे बचपन में तय कर लेते हैं। आप कभी बच्चों से बात करके देखें, बच्चों के जहन पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं कि जब हम बड़े होंगे हमने माँ बाप के साथ नहीं रहना, और हमारे पेरेंट्स जिस तरह से हमें डील करते रहे, अब हम इन्हें डील करेंगे। हमारे पेरेंट्स अब ओल्ड होम्स में जाएंगे। रियली मतलब बिल्कुल, मैंने मेरी बहुत बच्चों से बातचीत रहती है, और बच्चे जो हैं वो माँ बाप के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, इसलिए कि कल उन्होंने अपने बच्चे के बारे में और तरह से सोचा था। उन्होंने अपने बच्चे को रब का नहीं बनाया, तो बच्चे ने उन्हें नहीं अपनाया। साहब, रमज़ान में इन सब बातों को सोचने का, ये रमज़ान पॉडकास्ट किसी भी चीज़ पे हो सकता था, लेकिन
اس لیے میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ اس منتھ آف ٹریننگ میں ہم ریکنیکٹ کریں اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ، اور ایک دفعہ رک کے سوچے تو صحیح ہم کہاں تک پہنچے ہیں، اور آگے کا سفر جتنی بھی غلطیاں ہو گئی آگے اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے۔ بالکل۔ اور ساتھ آخری بات اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں، اور سلام ہے اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا، اور جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا۔ فیض آپ دیکھو کہ ہر کوئی اپنے اولاد کے لیے، ہر کوئی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا کچھ کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ فوکسڈ ہوتے ہیں پیرنٹس بھی، فوکس ہوتا ہے بچہ بھی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ اور باپ آپ جیتے اولاد کے لیے۔ جی، اور ابھی جو ہے وہ کل 2 دن پہلے میں بکس دیکھ رہی تھی، ایک بڑی اچھی کمپنی کی بکس تھیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا تعلق بھی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جب بچے کو سوچنا سکھایا، اور بک کو دیکھا میں نے کہ بچے کو بالکل ابتدا سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کیریئر اختیار کرنا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس میں بچوں کے لیے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، یا میں نے فارماسسٹ بننا ہے، یا کوئی بھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا بات صرف کیریئر کی ہے، تو اچھا انسان بننا کہاں ہے؟ یہاں پر وہ کیسا ڈاکٹر بنے گا، اس کو بھی تو بچپن سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیسا ڈاکٹر بننا ہے، کس نوعیت کا، انسانوں کی خدمت کے لیے اس نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ لیکن یہی تو غلطی ہوئی کہ روح نکال دی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ تو یہ فکر معاش ہی ہے۔ کیا گہری بات ہے۔ اور یہ جو بات آپ نے کی، آخری بات یہ جو یعنی حضرت یحییٰ کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیں کہ گول سیٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی کہ دیکھو آپ اپنے بچے کی ایسی تربیت کر جاؤ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اس پر سلامتی ہو، اس جہان سے جانے پر بھی سلامتی کا مقام ہو، اور جس وقت وہ اٹھایا جائے تب بھی اس کے لیے پیس۔ آپ اپنی قبروں کے تختیوں پہ لکھ سکتے ہیں، گورے لکھتے ہیں ریسٹ ان پیس، لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن کم از کم اپنی نسلوں کو اس قابل ضرور بنانا چاہیے کہ وہ اس جہان میں بھی اطمینان کے زندگی بسر کرنے کے قابل ہوں، اور آئندہ آنے والے جہان میں بھی انہیں سکون، امن اور اطمینان ملے۔ And this is the ultimate goal. بالکل الٹیمیٹ That we need to achieve. بالکل اس میں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب حضرت یحییٰ کے پورے کیریکٹر کو دیکھیے، خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور حنان، زکوٰۃ اور تقویٰ، 3 چیزیں، 3 کیریکٹرسٹکس ہیں بہت بڑی، پاک زندگی، نرم دلی اور تقویٰ۔ یعنی اجر، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ کا تعلق دنیا سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑ لو۔ اور پھر یہ کہ کیریکٹر میں جو چیزیں نہیں ہیں، سرکشی اور جباریت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کیریکٹر کے لیے کہا کہ یہ وہ کیریکٹر ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ بچھا ہوا، ماں باپ کا خدمت گزار، ماں باپ کے لیے فرما بردار، ماں باپ کا خدمت گار۔ اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے۔ یہ اصل اٹیچمنٹ ہوگی کہ جب بچے کو آپ اپنی بجائے اپنے رب سے جوڑو گے، اس کے رب سے جوڑو گے، تو آپ کا رب اس کے ریوارڈ میں بچے کو آپ کا فرما بردار بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیریکٹر ہے جو ساری دنیا کو چاہیے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ کرنے والا کام ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو بات تو یہ ہے کہ آپ ستاروں پہ کمندے ڈالیں اور سورج کی جو ایٹامک انرجی ہے اس کو یوز کرنے کے لیے راستے نکالیں، لیکن وہ راستہ جو آپ کی نسلوں کو چاہیے
اس کے لیے آپ کوئی محنت نہ کریں. تو آپ جو کچھ بھی کریں کرنا تو انسانیت کے لیے. بالکل ایسے ہی. جو انسانیت کو اپنا مذہب مانتے ہیں میں ان سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں, انسانیت کہاں ہے؟ انسانیت کی تکریم, انسانیت کے لیے کام کہاں ہے؟ انسان کو کس مقصد کے لیے جینا سکھانا چاہتے ہیں اور انسان کیسا انسان بنانا چاہتے ہیں؟ تو مقصد کے تحت پیرنٹس بھی کام کریں, سوسائٹی بھی کام کرے, اسکول بھی, ریاست بھی, تو نسلوں کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے اور ایک اچھی قوم وجود میں آ سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو اچھی ماں, یہ اچھے کے ورڈ پہ آپ کہہ سکتے ہو بہت ساری باتیں آتی ہیں آج کی سوسائٹی میں, تو آپ جو ورڈ بولو گے نا اس کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کر دیں گے, اسی ورڈ اسیسینیشن کر دیں گے. تو یہ ہے کہ بہرحال گڈ بیہیویئر اور بیڈ بیہیویئر میں سے آپ گڈ کا ہی انتخاب کریں گے نا. اگر آپ کے اندر تھوڑا سا شعور بھی ہے بالکل تو اپنی نسلوں کو بچا لیجیے. جزاک اللہ خیر استاد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے وقت دینے کا. میرے خیال میں یہ نصیحت بہت اہم ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچا لیں. یہی وقت ہے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.